بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آئے گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے کربلا میں ملنے گئے گھر میں حسین کوئی جوڑی بنا تھا کوئی جوڑی بنا تھا شاہ اٹھے پڑھ کر نمازیں صبح محشر ہو گیا حضرت چلے قبر بنا حضرت چلے قبر بنا کہتی تھی ماں خط میرے اکبر کو تھا پیغام مرگ جانے دے گویا جانی آئے دے گویا بلانے کے صدا زہرا کی زینب مر گیا تیرا حسین گھر میں جا میری زمین ماتم جا گھر میں جا بیٹی سفید ماتم جا گھر کو چھوڑا دشت غربت میں وطن سے شہید جاتے ہیں ساتھ سب گلشا دہن ماہ جبھی جاتے ہیں بھول ہے کنارے امامت کے ہنسی جاتے ہیں گلشن بادشاہ شکن لٹتا ہے جس کا جنت حرم شہر ہے فریاد و بکا سے کوہرام بیبیاں آئی ہے رخصت کو محلے کی تمام سب سے ملتی ہے گلے رو رو کے ہمشیر امام ہاتھ مر گیا قیامت ہے کہ ویران یہ گھر کرتے ہیں ہائے اس گھر میں جب یہ زبر ہے ہائے اس گھر میں جب یہ زبر ہے ذکر یہ تھا کہ شہ یثرب بتائے گھر میں مغموم و حزین سید والا آئے کہا مادر سے
بیٹی نے کیا اٹھ کے سلام بولے چھاتی سے لگا کر یہ شہ عرش مقام بیٹھو بیٹھو کے بدن تو جلتا ہے تمام بیٹھو بیٹھو کے بدن تو جلتا ہے تمام بیٹھو بیٹھو کے بدن تو جلتا ہے تمام تو مقدر میں ہے وہ رنجی نہیں ٹلتا
یہ نور لین ٹکڑے
شفاعت مرماتے یا خیر بشار آپ نے دی تھی اسی روز کی اماں کو خبر والدار آئے دے درود بلبے والدار آئے دے درود بلبے مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفار کہیں فتنہ کا ساما کہیں لٹ جانے کا ڈرا ساتھ ہے بچو گئے بج لیں ساتھ ہے بچو گئے بج لیں مسافر شبیر نہ رہا کوئی تیرا یا ورون ناصر شبیر آئے گئے گئے باغ مجابے آئے گئے گئے باغ مجابے جہاں جائے گا نکلے روتے ہوئے جب روزے انور سے امام شہ سے اتمیے کیا رو رو کے
زینب نے کلام فرما کے مجھے لے چلایا فرما کے مجھے لے چلایا والجنة
والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين ولا إله إلا الله أحسن الخالقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد النبيين وخاتم النبيين وإمام المرسلين شفيعنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. یہ موقع ملا میں آپ حضرات سعادت حاصل کر سکوں کیونکہ ذکر جس مقام پر جس جگہ جس وقت جس عالم میں بھی کیا جائے سعادت ہوتا ہے. سلام علیکم. ایک اور سلوات عزیزان محترم، چونکہ سعادت ذکر ہے جس میں عنوان دیا گیا ہے وہ ہے اہل ذکر، ذکر خدا کی روشنی میں. تو اب مختلف گوشہائے فکر، طالب علمانہ فکر ہے، طالب علمانہ انداز ہوگا جس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ جہاں تک ہو سکے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ ثواب اور کچھ معلومات پہنچائی جائیں. کیونکہ مقصد ہے خلقت انسانی، عبادت الہی، اور اس عبادت کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ ہے معرفت. جب کبھی عبادت کی جائے تو اس میں معرفت کا ہونا ضروری ہے. جب تک کہ معرفت نہ ہو عبادت اپنے حق تک نہیں پہنچتی. عبادت تو سب ادا کرتے ہیں، عبادت تو سب بجا لاتے ہیں، لیکن حق عبادت وہی ادا کر سکتا ہے کہ جس نے حق معرفت ادا کیا ہے. اور اسی حق معرفت ادا کرنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے. اور یہ علم ملے گا کہاں سے؟ تو قرآن نے اعلان کر دیا کہ بس عالو سوال کرو اہل ذکر سے، جو صاحبان ذکر ہیں، جو ذکر والے ہیں، ان سے سوال کرو. ان کنتم لا تعلمون، جبکہ تم کسی چیز کو نہ جانتے ہو اور اسے جاننا چاہتے ہو
کیونکہ انسان کا فطری تقاضا ہے کہ وہ ہر شے کے معلومات لینا چاہتا ہے. جیسے ہی دنیا میں آپ کھولی فطرت نے تقاضا کیا کہ جس شے پر نگاہ پڑی معلوم کیا جائے کہ یہ کون ہستیاں ہیں. جب نگاہ پڑی تو آہستہ آہستہ پتہ چلنے لگا کہ انہیں والد محترم کہا جاتا ہے اور یہ والدہ ہے. اس کے بعد رشتے معلوم ہوتے گئے. اسی طرح دنیا کی ہر شے جب مجہول تھے، جب انسان جاہل تھا، اسے حاصل کرتا گیا، سوال کرتا گیا، سوال کرتا گیا تو اسے علم آتا گیا. علم کے لیے سوال ہونا ضروری ہے. یہ روایات میں آیا ہے کہ سوال علم کی کنجی ہے. جب کبھی سوال کرو گے تو تمہیں علم نصیب ہوگا، تمہارے حصے میں علم آئے گا. کیونکہ علم جب حاصل کیا جائے، قرآن نے کہا مسئلو سوال کرو. اور قرآن کبھی خلاف عقل نہیں کہتا. قرآن جب بھی حکم دے گا مطابق فطرت ہوگا، مطابق عقل ہوگا. قرآن نے حکم دیا. جب آیت شروع ہوئی تو ابتدائے آیت کا مزاج ہی کچھ اس طرح بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. کہ ہم نے جب چاہا کہ انبیاء کو بھیجا جائے، جب رسول کو بھیجا جائے تو ایسوں کو بھیجا نوحی الیہم، کہ جس پر ہم اپنی وحی نازل کرتے ہیں. دیکھیں آپ جیسے جیسے آیت آگے بڑھے گی مختلف گوشے ہمیں ملتے جائیں گے. سوال کرنا ہے، مطابق فطرت ہے. فطرت کہتی ہے کہ سوال کیا جائے، لیکن جب سوال کرنا ہے تو کس سے سوال کیا جائے؟ ہر ایک سوال کر لیا جائے، جو جانتا بھی ہے اور جو نہیں جانتا. تو قرآن نے کہہ دیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یاد رکھو جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. جانتا ہے اس کے پاس علم ہے، اس کا مرتبہ الگ ہے. جو علم نہیں رکھتا اس کا مقام الگ ہے. دونوں کے الگ الگ مقامات. لیکن جب کبھی آیت شروع ہوئی، جب بھی قرآن پڑھی ہم نے تو ابتدا میں پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مذاہب جب یہ قرآن لیں تو قرآن کریم میں جب بھی کوئی سورہ شروع ہوگا تو اس کی ابتدا میں بسم اللہ لکھا جائے گا. اور جب پڑھنے کا موقع آئے گا تو جزء سورہ نہیں مانا جاتا. جزء سورہ نہیں مانا جاتا، لیکن جب بھی پڑھا جاتا ہے تو بسم اللہ. ہمارے یہاں مذہب امامیہ میں بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے. دیکھیں آپ بات آہستہ سے چل رہی ہے، لیکن ہمیں جس مقام پہ پہنچنا ہے وہاں سے ہمیں جن سے سوال کرنا ہے وہ شخصیتیں نظر آئیں. سب نے قرآن جب بھی چھپا، چاہے دنیا کے کسی گوشے میں چھپا جائے، جب بھی چھپایا جائے گا تو بسم اللہ ابتدا میں لکھا جائے گا. جب یہ جزء سورہ نہیں مانتے لیکن لکھا جاتا ہے. تو کیوں لکھا جاتا ہے؟ بسم اللہ لکھتے ہیں تو کیوں لکھتے ہیں؟ تو بہت سوچ سمجھ کے بڑی تفسیر نام رکھنے والے تفسیر کبیر میں امام المشککین فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ ابتدا بسم اللہ سے کرنی ہے، چاہے جزء سورہ مانو
یا نہ مانو، لیکن قرآن کو جب پڑھو گے، جب بھی سورے کو پڑھو گے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے گا اور لکھا جائے گا۔ اور ان سے سوال ہوا کہ جب مانتے نہیں ہو تو پھر لکھتے کیوں ہو؟ جب مانتے نہیں ہو جزء سورہ تو پھر بسم اللہ لکھتے کیوں ہو؟ تو جواب یہ ملا کہ دیکھیے قرآن تو اللہ نے نازل کر دیا، اس کے بعد اللہ نے تسلی بھی دے دی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل بھی کیا اور ہم اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا اس کے باوجود تسلی نہ ہوئی، ہر سورے سے پہلے بسم اللہ لکھا، کس لیے لکھا؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بسم اللہ اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اس سورے کی حفاظت ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیں آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ جب قرآن کی حفاظت کا مسئلہ ہو تو بسم اللہ کی ضرورت پڑتی ہے، یا یوں کہا جائے کہ بائیں بسم اللہ ہی ہے جو قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ تو بائیں بسم اللہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا تو وعدے کو پورا وہی کرے گا۔ جو نفس اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جب اللہ وعدہ کر چکے تو وعدہ پورا کرنے کے لیے وہی آگے بڑھے گا کہ جس کے نفس کو اللہ نے قریب دیا۔ بسم اللہ پڑھا گیا، اللہ آیت پڑھی کہ ہم ان انبیاء کو بھیجتے ہیں کہ جو وحی والے ہوتے ہیں، جن پر ہم وحی نازل کرتے ہیں۔ وحی کی جو قسمیں ہیں کہ کس طرح سے، کس مقام پر، کس طرح سے اللہ نے وحی نازل کی۔ کیونکہ وحی کا سلسلہ صرف معصوم سے مخصوص ہے۔ جو بھی آئے گا وہ معصوم ہوگا۔ سوال کیا جائے گا کہ بس چالو سوال کرو ان سے، جب جسے سوال کیا جائے تو جواب دینے کے قابل بھی ہو۔ یہ سوال تو آئے دن دنیا میں نئے نئے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، نئے نئے سوالات کے ذریعے ذہن انسانی کو منتشر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ایسے میں کوئی ایسا جواب تو ملے جس سے تمام سوالات کے جواب مل جائیں۔ کیونکہ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس عالم میں آیا ہے، وہ سورہ الحج کی ابتدائی آیت الانسان من الدہر، کہ انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ دنیا میں آیا ہے تو اس کے پاس کچھ علم نہیں تھا۔ تو یہیں سے ایک اور بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے ابتدائی آیت جو ہم نے سرنامہ سغل قرار دیا، وہاں پر کہا کہ ہم جب انبیاء کو بھیجتے ہیں تو وہاں پر وحی ہوتی ہے، اور انسان اسے کہا جاتا ہے جب دنیا میں آتا ہے تو کچھ علم نہیں رکھتا، یعنی دو مخلوقات الگ ہو گئی، انبیاء کا درجہ الگ ہو گیا، انسانوں کا درجہ الگ۔ کیونکہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو علم نہیں رکھتا، لیکن جب معصوم دنیا میں آتا ہے وحی الہی لے کے آتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ تو معصوم وحی الہی لے کر آتا ہے، پر وحی الہی ہوتی ہے اس عالم میں۔ وحی الہی 40 سال بعد 10 سال بعد نہیں، بلکہ خود روایت کہتی ہے، امام حسن مجتبی امام کے بارے میں، جب بڑے امام جسے دنیا امام اعظم کہتی ہے، پوچھا گیا کہ ان کا مرتبہ کیا تھا،
ٹائم پر بھی وحی آتی تھی، تو اس نے اتنا جواب دیا کہ کان الحسن یقرأ، امام حسن علیہ السلام اپنے گہوارے میں لیٹے لیٹے لوح کی قرأت کیا کرتے، لوح آسمانی کہ جہاں پر تمام اشیاء لکھی جاتی ہے، تمام مقدورات طے کی جاتی ہے، تمام تقدیریں جو امر ہونا ہے، جب وہاں پر تحریر ہوتا ہے تو فاطمہ کا لال یہاں گہوارے میں لیٹے لیٹے اس ساتویں آسمان پر عرش الہی کے پاس جو نظم ہے لوح مبارک اس کو پڑھ کے بتاتا ہے کہ دیکھو جب تم دنیا میں آتے ہو تمہیں استاد کی ضرورت، تمہیں مدرسے کی ضرورت، تمہیں تعلیم کی ضرورت، تمہیں تربیت کی ضرورت، لیکن معصوم وہ ہوتا ہے کہ جب دنیا میں آتا ہے تو اسی وقت سے پڑھتا ہے صلوات پڑھے محمد۔ تو حکم ہوا کہ فاسألو، سوال کرو۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ بیجا سوالات نہ کرو، ایسے سوالات نہ کرو کہ آزمانے کے لیے ہو۔ اسے خود ابن قوا نے جب آ کے مولا سے سوال کیا تو امام نے وہیں پر اسے روک دیا کہ سر تفقہن ولا تسألن ہوتا ہے کہ جب بھی سوال کرنا تو جاننے کے لیے سوال کرنا، کسی کو آزمانے کے لیے سوال نہ کرنا۔ سوال کرنے کا بھی انداز ہے، سوال کرنے کے بھی آداب بتائے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب چاہے جسے چاہے سوال کر لو۔ سوال جب بھی کیا جائے گا تو اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ کچھ علم حاصل ہو جائے، جواب حاصل ہو جائے، جواب مل جائے۔ سوالات تاریخ میں بہت ہیں، دنیا نے بہت سے مقامات پہ جا کے سوال کیے لیکن جواب نہیں ملا۔ جب جواب کہیں نہیں ملا تو وہیں پر آنا پڑا کہ جسے رسول نے باب مدینۃ العلم کہا ہے، یعنی دنیا کی خاک چھان کر جب جواب نہیں مل سکا تو اسی در پہ آ کے جواب حاصل کرنا پڑا کہ جس نے اس کائنات کو سجایا ہے۔ ایسے نہیں کہا، کیونکہ جب آگے مولا نے سوال کیا، مولا نے جب اعلان کیا کہ سلونی، جیسے ہی اعلان ہوا پوچھنے والوں نے آگے یہ بھی سوال کیا کہ یا علی آپ کو ہر شے کیسے پتا، ہر شے کے بارے میں آپ کو علم کیسے ہے؟ امام نے فوراً سوال کیا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ مولا نے پوچھا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ تم نے گنا نہیں، تم نے دیکھا نہیں، تم نے سوچا نہیں، فوراً جواب دے دیا۔ تو اس نے کہا مولا میں دن رات اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہوں، اس سے کام لیتا ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں۔ تو فوراً مولا نے جواب دیا بس یہ تمام کائنات میرے سامنے ایسی ہی ہے، ارے میرے سامنے یہ کائنات ایسی ہے کہ کون سی شے کب بنی، کہاں بنی، کیسے بنی اور کس نے بنائی، کس نے بنائی، یہ بھی تو پتا چلے کہ کون سی شے کس نے بنائی ہے۔ تو سوال کرنا ہے کہ بس لڑو، سوال کرو، اہل ذکر جو ذکر کے صاحب ہیں، جو ذکر کے مالک ہیں۔ اہل کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، مالک کے معنی ہے صاحبان
ذکر ہے، مالکان ذکر ہے، قابل ذکر ہے۔ معنی پر ہماری اتفاق کریں گے کہ اہل کے معنی کیا ہے، ذکر کسے کہا جاتا ہے، انشاءاللہ یہ آگے بتایا جائے گا کہ ذکر سے مراد کیا ہے۔ پہلے اتنا دیکھنا ہے کہ اہل کے معنی کیا ہے، کیونکہ اہل اور نااہل میں جب تک دنیا فرق نہ کرے گی حق نصیب نہ ہوگا۔ حق تک پہنچنے کے لیے اہل تک پہنچنا ضروری ہے۔ تو اہل صاحب، مالک، قابل۔ صاحب جسے کل اقتدار ہو، مالک جس نے ملکیت میں لے لیا ہو، قابل جس میں اتنی طاقت ہو کہ اس کو جب چاہے جہاں چاہے بیان کر سکے۔ لیکن جو مختلف معنی ہے، ان سب معنی کے ذریعے ہم ذکر کو چھوڑ کر اس کی اضافت کو بھی آگے بیان کریں گے۔ پہلے بس اتنا دیکھنا ہے کہ اہل کیسے بنتا ہے۔ ایک عام انسان جب دنیا میں آتا ہے اسے اہل بننے کے لیے کیا نہیں کرنا پڑتا۔ ایک ہی باپ کے دو اولادیں، ایک نے تعلیم حاصل کی، دوسرے نے حاصل نہیں کی۔ باپ بار بار کہتا رہتا پڑھ لے، علم حاصل کر لے، صلاحیت پیدا کر لے، اور دوسرا ہے کہ پڑھا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، جب ایک منزل اور مقام پر پہنچے تو جب ایک محفل میں پہنچے تو لوگوں نے پوچھا بھائی آپ کے بچے نظر نہیں آ رہے؟ تو جب بچوں کی بات آئی تو باپ نے تعارف کرواتے ہوئے اپنے پہلے لڑکے کو آگے کیا، کہا کہ یہ فلاں علم میں ماہر ہے، اس نے یہ تعلیم حاصل کی، اس نے یہ فن حاصل کیا، اس کے پاس یہ صلاحیت ہے۔ جب سوال آیا کہ آپ کے تو دو بیٹے ہیں تو باپ نے فوراً انکار کر دیا کہ نہیں، وہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ نااہل ہے۔ عزیزان محترم، میں جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی دعائیں ساتھ ہو اور آپ اگر ساتھ دے تو وہاں تک پہنچاؤں۔ یاد رکھے کہ رسول نے جب قرآن کے ذریعے اعلان کر دیا کہ سوال کرو تو سوال کرنے کے لیے اہل کا ہونا ضروری ہے۔ جب رسول پہچنوائیں گے، رسول پہچنوائیں گے تو اسے پہچنوائیں گے کہ جس کے پاس علم ہو، ارے جو کچھ جانتا ہو، ارے جس کے پاس فاقہ و ابا کے معنی نہ ہو، وہ کیسے اہل بن سکتا ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد۔ اہل جب کبھی اہلیت پیدا ہوتی ہے تو نسبت پیدا ہوتی ہے۔ نسبت کے لیے اہل ہونا ضروری ہے، اور یہی نسبت اسلام کی ہے۔ مسلمان کہلانا بڑی بات نہیں ہے، مسلمان ہونا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ نسبت اسلام پیدا ہونی چاہیے۔ آپ کو بتایا جائے کہ نسبت اسلام کیسے پیدا ہوگی؟ کہ پیغمبر گرامی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز چل رہی ہے، پیغمبر نے آواز دی، یہ عبداللہ ابن مسعود ادھر آؤ۔ جواب نہیں دیا، یہ بھی نماز جلدی جلدی ختم کی۔ نماز ختم کر دی، فوراً خدمت حضور میں آئے، کہا
یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ تو پیغمبر نے جواب دیا کہ جب بلایا اس وقت نہیں آئے۔ اسلام میں بڑی عجیب شخصیتیں ملتی ہے کہ رسول جب رسول انہیں نہ بلاتے تو پنجوں کے بل کھڑے ہو کے بلانے کا اشارہ کرتے، اور جب رسول اپنی مدد کو پکارتے رہتے تو پیٹھ دکھا کے بھاگ جاتے۔ بڑی عجیب فطرت ہے یہ۔ تو رسول نے کہا کہ جب بلایا اس وقت نہیں آئے تو آپ اپنی پارسائی اپنا تقویٰ دکھایا رسول کو۔ یا رسول اللہ کی عبادت میں تھا، اللہ کی عبادت میں تھا، کیسے آتا؟ رسول نے سوال کیا کہ بتاؤ نماز کس سے ملی؟ اس نے کہا آپ سے۔ کہا روزہ کس سے ملا؟ کہا آپ سے۔ کہا اللہ کو کس سے پہچانا؟ کہا آپ کے ذریعے۔ کہا کلمہ کس نے دیا؟ کہا آپ نے۔ کہا اسلام کس نے دیا؟ کہا آپ نے۔ تو کہا جب میں نے اسلام دیا تو تم نے اسلام کو لے لیا اور نسبت اسلام کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھے کہ نسبت اسلام سوائے علی کے کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ جب پیغمبر گرامی نے مولا کائنات سے شب ہجرت کہا کہ یا علی سو جاؤ، یا علی سو جاؤ، تو کسی بھی چھوٹی روایت میں بھی یہ نہیں ملتا کہ علی نے سوال کیا ہو یا رسول اللہ کس لیے سو جاؤ۔ نسبت اسلام دیکھے بڑے زور و شور سے اعلان تو کرتے ہیں کہ فلاں نے سب سے پہلے اعلان اسلام کیا، فلاں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ یاد رکھے کلمہ پڑھنے کی ضرورت اسے ہے جس نے پہلے اسلام کی صورت دیکھی ہو۔ بات تو اور واضح کیا جائے، یاد رکھے اسلام وہی لاتا ہے کہ پہلے جو اسلام پر نہ ہو۔ اسلام کی کلمے کی ضرورت اسے ہے کہ جس نے پہلے کفر کیا ہو۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر مسلمانوں سے کہا کہ مجھے تمہارا مذہب بڑا پسند آیا، میں بھی مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی کلمہ پڑھ لو جا کر مسجد میں، مسلمان ہو جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، جا کے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھنے لگا تو لوگوں نے کہا نہیں، اب جا کر غسل بھی کر کے آؤ۔ غسل بھی کر لیا۔ تو اسلام میں آنے کے لیے طریقہ یہ بنایا کہ کلمہ پڑھا جائے، جب تک کلمے کا اقرار نہ ہوگا اسلام نہیں آئے گا، مسلمان نہیں بنے گا۔ مسلمان بننے کے لیے کلمے کا پڑھنا ضروری ہے، لیکن کلمہ وہی پڑھے گا کہ پہلے جو کافر ہوگا، جو پہلے کافر ہو وہ کلمہ پڑھے گا۔ لیکن علی اس ذات والا صفات کا نام ہے۔ یاد رکھیں کہ مولا کائنات نے کعبے میں پہلے قرآن کیوں سنایا؟ کیوں تو بہت سی وجہ ہیں، بیان کیا گیا کہ مولا نے قرآن کیوں سنایا۔ اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آگے چل کے دنیا یہ کہے گی کہ علی نے 6 سال میں کلمہ پڑھا، علی نے 8 سال کے سن میں کلمہ پڑھا۔ یاد رکھو علی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے پیدا ہوتے ہی پہلے قرآن سنایا، پہلے قرآن پڑھا، پہلے کلام الہی سنایا۔ تو مولا کائنات پہلے قرآن سنائے۔ لیکن ایک بات یہاں پر آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ٹھیک ہے مان لیا جائے بفرض محال، مشکل ہے ماننا کیونکہ علی والے صرف حق کو برداشت کیا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، مشکل ہے، پھر بھی اگر فرض کر کے مان لیا جائے
کہ فلاں نے پہلے ایمان ظاہر کیا، فلاں نے پہلے کلمہ پڑھا، تو ٹھیک ہے، پہلے کلمہ پڑھ لیے، پہلے ایمان لا چکے، لیکن ایمان کے بعد اگر کافر ہو جاؤ، باتیں نہیں ہوئی۔ جنگ خندق کہ جب قرآن نے چھیڑا، تمام واقعے کو بیان کیا کہ لوگ کیسے بھاگ رہے تھے، تمام چیزیں بیان کی، اس کے بعد کہا سب واقعہ ہو چکا، جنگ ہو چکی۔ لوگوں نے آگے ملائکہ نے سے سوال کیا کہ یا علی، سب لوگ میدان سے چلے گئے، آپ نے میدان نہیں چھوڑا، اس لیے نہیں چھوڑا؟ تو ملائکہ نے کہا کہ آپ کو بادل ایمان، کیا میں ایمان لا کر پھر کافر بن جاؤں؟ لوگوں نے تو سوال نہیں کیا، لیکن شاید آج کا ذہن اس کا سوال کرے کہ اس پر جواب سوال کے مطابق نہیں تھا، لیکن یاد رکھیں مولا نے جو کہا وہ مطابق قرآن ہے، کیونکہ قرآن نے اعلان کیا کہ جو کوئی رسول کے بلانے پر اپنے منہ پھیر لے تو وہ ایمان کے بعد کافر ہوتا ہے۔ رسول جنگ کے خندق میں پکار رہے تھے اور لوگ اپنا منہ پھیر کے بھاگ رہے تھے، یعنی ایمان سے کافر بن رہے تھے۔ پہلی بار تو کلمہ بڑے زور و شور سے پڑھ لیا، جنگ خندق میں کافر بن کے پھر قبیلہ نے ایمان کیا ہے۔ سلوات پڑھے محمد۔ سوال کرو ان سے جو اہل ہو، نہ اہل سے سوال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جواب وہی دے گا اس میں جواب دینے کی صلاحیت ہو۔ ارے جس نے کبھی الف ب نہیں پڑھا یا ABCD نہیں پڑھا، اسے ابتدائی حروف تہجی نہیں معلوم، اسے قرآن کے معنی کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے علم وسیع ہو، سوال فکری حق اور اس کے سوال اس سے کرے جو اہل ہو، اور کون سا اہل؟ صرف اہل نہ ہو بلکہ اہل ذکر ہو، ذکر کے بھی قابل ہو، ایسا ویسا نہ ہو بلکہ ذکر کے قابل ہو۔ اگر سوال کرنے کے لیے صرف کہہ دیتا کہ سوال کر لو تو نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ہوتے جو یہودیوں کے پاس جا کے سوال کر لیتے۔ ایسے بھی دنیا نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ صاحبان ایسے تھے جو رسول کی خدمت میں آئے توریت لے کر رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ جب بھی توریت پڑھتا ہوں روایت توجہ چاہتا ہوں، اس روایت پر توجہ دیں۔ کہا یا رسول اللہ جب بھی میں توریت پڑھتا ہوں بڑا اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی وہ صاحب ہے جس نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اور دوسری طرف رسول سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں جب توریت پڑھا کرتا ہوں، رسول نے جواب دیا کہ تمہارے پاس وہ کتاب لے کر آیا ہو کہ جس میں ہر شے کا ذکر ہے، اس کے باوجود تم توریت پڑھا کرتے ہو۔ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ اس میں بھی ہدایت کی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے ان لوگوں کو بھی دیکھیں جو ہمیں اتحاد کے نام پر دوسری کتابیں پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کتاب بھی پڑھو اس میں ہدایت ہے۔ ارے اگر کچھ غلط روایتیں ہیں اسے ہٹا دو اور ہدایت کی روایت دے دو، اور یہ جواب کو اس جواب سے ملائے۔ اس نے کیا کہا یا رسول اللہ اس میں بھی تو ہدایت کی باتیں ہے۔ کیا بات
واہ 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 ٹھیک ہے؟ واہ 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 اسی نے کچھ عرصہ پہلے کتاب کا سلسلہ چھاپا تھا. جب پکڑے گئے تو کہا کہ اس میں جو اچھی باتیں کہ ہم وہ چھاپنا چاہتے تھے. تو جب چھاپنا چاہتے ہیں اور وہاں پر کیا کہا کہ یا رسول اللہ اس میں ہدایت کی باتیں ہیں, ہم بھی ہدایت حاصل کر لیں گے. تو رسول غضب میں آ گئے. رسول اللہ نے جواب دیا کہ دیکھو تم ہدایت اگر چاہتے ہو تو قرآن سے ہدایت ملے گی. اس کے بعد رسول نے کہا یاد رکھو توریت تو بڑی بات ہے, اگر موسیٰ اس زمانے میں ہوتے تو وہ بھی میری نبوت کے محتاج ہوتے. موسیٰ اگر میرے دور میں ہوتے وہ بھی میری نبوت کے محتاج ہوتے. کیوں؟ کیونکہ اہل ہے, پیغمبر کے پاس اہلیت ہے وہ بھی ذکر کی. جب ذکر ہے بڑھتا جائے گا جوابات ملتے جائیں گے, قرآن جواب دیتا جائے گا. کیونکہ قرآن کو جو اللہ نے نازل کیا ہے اس طریقے سے نازل کیا. اللہ نے جو قرآن کو نازل کیا ویسے نازل کیا کہ اوپر سے بازو آتا کہ قرآن کو قرآن ہی سے سمجھا جا سکتا ہے. روایت سب نے نقل کی کہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے, لیکن جب تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے تو کئی چیزیں سمجھ میں نہ آئی. چونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے لیکن قرآن کے حصے کو نہیں سمجھا. قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہے لیکن قرآن کے حصے نہیں پتا. کیونکہ قرآن کا حصہ تو اسی کے پاس ہے جو ناطق قرآن ہے, جو ناطق قرآن ہے, جو بولتا ہوا قرآن ہے, وہی تو بتا سکے گا کہ کون سی آیت کب کہاں کیسے نازل ہوئی, اس کا کیا مطلب ہے, اس کی شان میں ہے. کہ ہم تصویر اسے مانتے ہیں کہ جس میں قول معصوم مل جائے, نص معصوم ملے اور اس سے ہٹ کر کسی اور کی بات ہو تو ہم اسے قبول نہیں کیا کرتے. یہ ہمیں خود قرآن نے کہہ دیا کہ اس کی بات مانا کرو کہ جو اہل ہو. کہ قرآن کی نظر میں اہل نہیں ہے, ہم اسے کیسے اہل مانیں؟ تو اہل اسے ہی مانیں گے کہ جو جسے قرآن اہل کہے. تو بتائیے کہ قرآن نے کسی ایک مقام پر ان کا ذکر کیا ہو, ان کی ثنا کی ہو. بس یہ آخری بات ہے, انشاءاللہ سلسلے کو کل آگے بڑھایا جائے گا. بس یہ آخری بات ہے کہ کبھی لوگ ان کی اہلیت ثابت کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے بات اہل پہ نکلی ہے, اسی لیے اس واقعے سے بات کو اور واضح کیا جائے. سوال اٹھے گا کہ بھئی ہم جسے مانتے ہیں قرآن میں قدم قدم ان کا قصیدہ پڑا, لیکن جب آپ دوسرے کو اہل مانتے ہیں تو قرآن سے ان کی اہلیت بتائیں. یہی سوال شیعہ مذہب کے عالم دین شیخ الطوسی علیہ رحمہ ان کے بھی ذہن میں آیا. بڑی فکر میں تھے بیچارے, بہت سوچا کرتے تھے کہ کبھی مل جائے, کبھی کسی مقام پہ مل جائے تو پکڑ کے سوال کر لوں گا کہ تم نے جب ممبر پہ حمزہ کیا تو کیا تم اہل تھے؟ اگر اہل تھے تو قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ. دیکھیں ہمیشہ اسی فکر میں تھے کہ کبھی کہیں پر بھی مل جائے. تو اللہ نے ایک موقع میں دے دیا. ایک رات جب وہ سوئے تو خواب میں انہوں نے دیکھا
وہ صاحب کہ جن کا دھندا ہی 2 نمبر کا ہے، جن کے کام سارے 2 نمبر کے ہیں، ان کو خواب میں دیکھ لیا، جیسے ہی دیکھا اب ان کا جوش ایمان بڑھنے لگا، کہا بڑے دل سے چاہتا تھا کہ اگر مل جائے تو اس کی اہلیت کا سوال کروں، اس سے پوچھوں کہ تو کتنا اہل ہے۔ پوچھا کہ بھائی اگر تو اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے تو قرآن کی ایک آیت بتا دے جو تجھ پہ نازل ہوئی۔ بڑا تفصیلی واقعہ، کتابوں نے اسے نقل کیا۔ ایک آیت بتا دے کہ جو تیری شان میں نازل ہوئی ہو۔ تو بڑے جوش سے اس نے آیت پڑھی، شب ہجرت والی، وانزل علیہ السکینۃ۔ جب غار میں گئے تھے تو گریہ طاری ہو گیا، تو اللہ نے ان پر سکون نازل کیا۔ یہ آیت مل گئی نا، ایک آیت مل گئی کہ جو ہم پر اللہ نے سکون نازل کیا، تو یہ اللہ نے قرآن میں ہماری تعریف کر دی۔ بڑے خوش ہو رہے، لیکن یہ بھی علی والے کہاں ماننے والے؟ ابھی ہم نے جیسے کہا کہ علی والے صرف حق کو برداشت کیا کرتے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم پر سکینہ نازل ہوا، اللہ نے تمہیں سکون دیا، تو سکون کی وجہ کیا تھی؟ تم تو بے چین نہیں تھے۔ سکون اس کو حاصل ہوتا ہے اور سکون اسے دیا جاتا ہے جو بے چین ہو۔ یہ تاریخی پس منظر پورا بیان نہیں کیا جا سکتا، بڑی جلدی سے دامن وقت کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ دیکھیں آپ، قرآن نے کہہ دیا کہ سکون نازل کیا گیا ان پر، تو اب یہ ان پر سے مراد کون ہے؟ سکون اس پر نازل ہوگا کہ جو بے چین ہوگا۔ اور یہاں پر جب گریہ کر رہے تھے، اگر غار میں ڈر ہی لگ رہا تھا تو پہلے سے گریہ کرتے، لیکن جب لوگ قریب آنے لگے تو گریہ کیوں کیا؟ تو ہمارے پاس کے علماء نے اس کی تعبیر بڑی اچھی کی، کہا کہ انہیں کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ رو کر یہ چاہتے تھے کہ اپنے دوستوں کو جو لوگ باہر رسول کا قتل کا ارادہ کر کے آئے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ رسول یہاں بیٹھے ہیں۔ یہی سوچ کے گریہ شروع کیا۔ ادھر رسول سوچنے لگے کہ اب کیسے ہوگا، آواز باہر جائے گی دشمن اندر آئے گا، آواز باہر جائے گی دشمن اندر آئے گا، تو اب بتاؤ بے چین کون ہے؟ کہا رسول بے چین ہے، تو اب سکون کس پہ نازل ہوا؟ سکون اس پہ نازل ہوگا جو بے چین ہے، اور اس مقام پر سکون کی ضرورت تھی رسول کو۔ تم تو اپنی دشمنی دکھانا چاہتے تھے۔ بڑی تفصیل اور بھی سوالات ہوئے ان سے جو کبھی کسی موقع پر بیان کیے جائیں گے، تمام کیا جائے کہ اللہ نے اہل سے سوال کرنے کا حکم دیا۔ دنیا نے بہت کچھ مانگا، اہل کے در پہ آ کر دنیا نے بہت کچھ مانگا۔ بڑا ہی مشہور واقعہ پیغمبر کے دور کا آپ نے بارہا سنا، تفصیلاً نہیں سناؤں گا، کہ پیغمبر جب اپنے نواسوں کے لیے ناقہ بنے، دونوں نواسوں کو اپنی زلفیں دے دی، بس جلدی سے روایت کس طرح دی، تمام تمام واقعات جانتے ہیں۔ بس اتنا کہ پیغمبر جب ناقہ بن چکے تو ناقہ بننے کے بعد پیغمبر نے فاطمہ کے گھر کا 70 مرتبہ طواف۔ سب لوگ نماز کے بعد جلدی گھر پہنچے،
رسول کو پہنچنے میں دیر ہو گئی. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے شہزادی نے سوال کیا بابا بڑی دیر ہو گئی, ہمیشہ تو نماز سے جلدی آ جاتے, آج بڑی دیر ہو گئی. تو امام حسن نے جواب دیا اے اماں آج ہمارے نانا ہمارے لیے ناخا بنے تھے اور انہوں نے ہمارے گھر کے 70 چکر لگائے ہیں. جب بیوی نے سنا تو اتنا جواب دیا بیٹا تمہارا رسول رب العالمین کا رسول ہے, تمہارا نانا اللہ کا پیغمبر ہے, جب اس نے تم سے احسان کیا تو تم بھی اس سے احسان کرنا. فاطمہ کے بیٹے ہیں. فوراً امام حسین نے جواب دیا اے اماں ٹھیک ہے, نانا جان نے اپنے گھر کے 70 چکر لگائے ہیں, میں ایک دن وہ آئے گا جب میں اپنے نانا کے لیے 71 چکر لگاؤں گا. بس اے اماں ایک دن وہ آئے گا کہ عاشور کے دن میں اپنے نانا کے دین کے لیے ارے مقتل کے 71 چکر لگاؤں گا. اے اماں جب بھی چکر لگاؤں گا خالی ہاتھ ہی آؤں گا. بس عزادارو رات آ گئی, پہلی رات ہے. کل رات جب محرم کا چاند نکلا ہے تب سے آپ عزاداری کر رہے ہیں. دل میں بڑی خوشی ہے, ایک اطمینان ہے, ایک شکر ہے کہ اللہ نے ایک اور موقع دے دیا. ایک اور شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے فاطمہ کے لال پہ گریہ کرنے کا ایک اور موقع دے دیا. لیکن عزادارو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ امام حسین جب مدینے سے رخصت ہوئے ہیں تو کس عالم میں رخصت ہوئے؟ آپ نے بارہا مسائل سنے ہیں, بس مختصر سے وقت میں آپ کی زحمت کو تمام کیا جائے. یاد رکھے کہ جب امام حسین نے مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیا تو تمام منزلیں طے کی. ابھی ذاکر اول نے پڑھا نا کہ گھر سے جب پہلے سفر سید عالم نکلے, شاعر نے تو کہہ دیا, مرثیہ خان نے پڑھ دیا, لیکن امام حسین اس طرح سے نہیں نکلے بلکہ بڑی مصیبتوں کے بعد نکلے. امام حسین جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو بڑی مصیبتیں گزری. کون سی مصیبتیں گزری کہ جب اعلان کیا گیا نام کا کہ فلاں فلاں چلنے والے ہیں تو سب لوگ چلنے کے لیے تیار ہو گئے. اس عالم میں ایک 6 سال کی بچی ہے جو امام حسین کے قریب آتی ہے. امام کے قریب آ کے دونوں ہاتھوں کو جوڑا, کہا بابا یہ بابا جان کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی, کیا ہمارا بابا ہم سے ناراض ہے؟ تو مولا نے سینے سے لگا لیا, کہا اے بیٹی نہیں ایسی بات نہیں ہے. کہا پھر ہمیں کیوں سفر پہ نہیں لے جاتے؟ کہا اے زہرا اے بیمار سفر پہ نہیں جائے. عزادارو جب کہہ چکے تو شہزادی سے امام نے اس کے بعد کہا اے بیوی جب تمہارا بابا مدینے سے چلا جائے تو روزانہ خبر رسول پہ جانا, چراغ روشن کرنا, میری ماں کی خبر پہ جانا, چراغ جلانا اور دعا کرنا. جیسے ہی دعا کا نام آیا بچی تڑپ گئی. جیسے ہی دعا کرنے کا نام آیا بچی تڑپ گئی. کہا ہاں بابا میں دعا مانگوں گی. تو امام نے پوچھا بیٹی کیا دعا کرو گی؟ عزادارو آپ کی صاحبان اولاد ہے, آپ کی بھی بیٹیاں ہے. بچی نے کہا اے بابا میں دعا مانگوں گی کہ میرا بابا گھر جلدی آ جائے. کہا اے بابا میں دعا مانگوں گی کہ میرا بابا گھر جلدی آ جائے. اس کے بعد کہا بابا ایک اور دعا مانگوں گی. کون سی دعا مانگوں گی؟ کہا اے بابا جان میں دعا مانگوں گی کہ میرا بھیا علی اکبر ارے جو
عزاداروں، اتنی مصیبتوں کے بعد تمام مراحل کو چھوڑتے ہوئے امام نکلے، امام باہر آ چکے، قافلہ چلنے لگا۔ قافلہ ابھی کچھ دیر، کبھی کچھ دور آگے بڑھا تھا کہ آواز آئی کہ قافلے کو روکا جائے۔ قافلے کو رکایا گیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا عباس کی مادر گرامی آ رہی ہے۔ جناب ام البنین آئی، مولا حسین کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی، کہا اے ہوئے مولا حسین، ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے۔ امام نے پوچھا بتائیے کیا خواہش ہے؟ کہا کچھ دیر کے لیے مجھے میرا عباس چاہیے۔ امام نے کہا بے شک لے جائیے۔ شہزادی ام البنین نے مولا عباس کا ہاتھ تھاما، خبر رسول پر آئی۔ خبر رسول پر آنے کے بعد ایک ہاتھ مولا عباس کا خبر رسول پر رکھا، دوسرا ہاتھ دیا اپنے سر پر رکھا، کہا اے عباس کیا تم جانتے ہو تمہارے ہاتھ کے نیچے کیا ہے؟ مولا عباس نے کہا ہاں اماں، میرے سیدھے ہاتھ کے نیچے خبر رسول ہے، دوسرا ہاتھ آپ کے سر کے اوپر ہے۔ کہا کیا تم ان کا مقام جانتے ہو؟ سوال کیا کیا تم ان کا مرتبہ سمجھتے ہو؟ کہا ہاں اماں، میں ان کا مرتبہ جانتا ہوں۔ کہا اے عباس، ان دونوں کی قسم کھا کر مجھ سے ایک وعدہ کرنا۔ پوچھا اماں کون سا وعدہ؟ کہا اے عباس، مجھ سے وعدہ کرنا جب تک تیرے دونوں ہاتھ سلامت ہے، حسین کا جسم زخمی نہ ہو، اور ایک وعدہ کہ جب تک تیرے دونوں ہاتھ سلامت ہے، میری شہزادی زینب کی چادر سلامت۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم قبول فرما پورا فرما اور کی عبادت فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما، ہم سب کو اپنے امام کے آوان انصار شامل فرما، یا عظیم فرما ظہور میں حضرت وہی آواز صلی اللہ علیہ یا مولا